السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو ہم پڑھ رہے ہیں جوڈیشری ان انڈیا۔ تو کل میں نے اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا کہ ان انڈیا ہمیں رول آف لا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک شخص کو اکارڈنگ ٹو لا ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور فکسڈ پروسیجرز وہاں پہ رکھے گئے ہیں جب بھی کوئی لا وائلیٹ ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے واٹ از دا رول آف جوڈیشری۔ جو یہ جوڈیشری ہے، جو یہ لا میکنگ باڈی ہے، اس کا کیا کردار ہے، یہ کون سا کردار انڈیا کی کانسٹیٹیوشن میں نبھاتا ہے۔ تو آج ہم یہی پڑھیں گے واٹ از دا رول آف جوڈیشری۔ اسی جوڈیشری کا رول کیا ہے۔ کل ہم نے اس کا انٹروڈکشن کیا تھا، تو آج ہم پڑھیں گے واٹ از دا رول آف جوڈیشری۔ جوڈیشری کا رول کیا ہے۔ کہتے ہیں کورٹس ٹیک ڈیسیجنز آن اے ویری لارج نمبر آف ایشوز۔ کہتے ہیں جو کورٹس ہوتے ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، ہمارے ہندواڑہ میں بھی ہے، اگر آپ جاؤ گے میکسیمم آپ نے لوگوں بھی اس سے بھی سنا ہوگا یا گھر میں سنا ہوگا، میں کورٹ میں جاؤں گا، میں وہاں پہ کیس کروں گا۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وہی کورٹ ہے جسے ہم جوڈیشری کہتے ہیں۔ جوڈیشری سب کو کہتے ہیں، تو کورٹ اس کا ایک حصہ ہے۔ ان کورٹس میں الگ الگ قسم ہے۔ سپریم کورٹ آتا ہے، ہائی کورٹ آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کورٹس ٹیک ڈیسیجنز آن اے ویری لارج نمبر آف ایشوز۔ جو یہ کورٹس ہیں، جو یہ عدالتیں ہیں، یہ بہت سارے ایشوز پہ، بہت سارے معاملات پہ اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of waters between states, or they can punish people for particular crimes۔ یہ ایگزامپل ایک یہاں پہ دی ہے، وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ نو ٹیچر کین بیٹ اے اسٹوڈنٹ، ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو نہیں مار سکتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل ایک دی ہے، تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو نہیں مار سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں مار سکتا ہے۔ این انڈیویجول ڈز ناٹ بیٹ این اندر انڈیویجول۔ ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں مار سکتا ہے، یا ایک انسان جانور کو بھی نہیں مار سکتا ہے۔ تو اور اینڈ دا شیئرنگ آف ریور واٹرز بٹوین اسٹیٹس، اور دے کین پنش پیپل فار پرٹیکولر کرائمز۔ یا پانی کی شیئرنگ پر سے کسی بھی ٹائم کوئی بھی فساد ہوتا ہے، یا واٹر شیئرنگ پہ جو بھی مسئلے ہوتے ہیں، تو ان پہ بھی اپنے فیصلے سناتے ہیں۔ یا اور دے کین پنش پیپل فار پرٹیکولر کرائمز، یا کوئی بھی لوگ یا کوئی بھی انسان کبھی کبھار کوئی بھی جرم کرتا ہے، تو اس کے لیے عدالت ہی، یہ کورٹ ہی اس شخص کو سزا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دا ورک آف دا جوڈیشری کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو دا فالوئنگ۔ جو یہ جوڈیشری کا کام ہے، جو ان کورٹس کا کام ہے، وہ الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہوا ہے۔ دا ورک آف دا جوڈیشری کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو دا فالوئنگ۔ جو یہ جوڈیشری کا کام ہے، یہ الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تاکہ اس کو الگ الگ طریقوں میں اپنا کام کر سکے۔ وہ کون سے الگ الگ حصے ہیں اس کے؟ سب سے پہلے ہے ڈسپیوٹ ریزولیشن، جوڈیشل ریویو، اپ ہولڈنگ دا لا اینڈ انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس۔ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کا مطلب ہے کہ جب بھی کبھی کسی دو کے درمیان کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے یہ جوڈیشری کام کرتی ہے۔ یا جوڈیشل ریویو ہوتا ہے، جوڈیشلی ان کو کسی چیز پہ کون سا ریویو کرنا پڑتا ہے، کون سے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی کورٹ، یہی جوڈیشری ہوتی ہے۔ اپ ہولڈنگ دا لا اینڈ انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس، ان کو جو لا ہے اس کو اپ ہولڈ کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن میں
دیے گئے ہیں فنڈامنٹل رائٹس آف اے سٹیزن، تو ان کو انفورس کرنے میں، ان کو لاگو کرنے میں کس کا کام ہوتا ہے؟ اسی جوڈیشری کا کام ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اگر کسی بھی شخص میں کا کوئی بھی معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی شخص میں کوئی بھی پرابلم ہو، تو وہ کورٹ جا کے وہاں پہ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کورٹ میں وہ کورٹ اپنے طور سے، اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن کرواتا ہے، تو اس کے بعد وہ حقدار جو حق رکھتا ہوگا اس کے سائڈ میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو کورٹس کا یہی کام ہے، جو تصاعد ہوتا ہے وہ ختم کرنا، کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا، اس کو ریزالو کرنا، اس کو سالو کرنا، یا باقی چیزیں۔ تو جو جوڈیشری کا کام ہے اسی لیے ڈیوائڈ کیا گیا ہے الگ الگ حصوں میں۔ اس میں آتا ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن، آتا ہے جوڈیشل ریویو، آتا ہے اپ ہولڈنگ دا لا اینڈ انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ سارے کس کے حصے ہیں؟ جوڈیشری کے۔ اس کو انہی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہوا ہے۔ سو تھینکس۔ تو کل ہم پڑھیں گے ڈسپیوٹ ریزولوشن کیا ہے، اس کے بعد پڑھیں گے جوڈیشل ریویو کیا ہے، اس کے بعد اپ ہولڈنگ دا لا اینڈ انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس۔ ان کو ہم ایلابریٹ کر کے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔